السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، جیسا کہ آج کل بچوں کے پیپر چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے آج میں آپ لوگوں کو امتحان میں کامیابی کے لیے قرآن پاک سے ایک بڑا ہی بہترین وظیفہ بتاؤں گا کہ جس کے 100% آپ کو رزلٹ ملیں گے۔ تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پیپر کے لیے محنت کرتے ہیں، جس چیز کا ان کا پیپر ہے اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے جن کا ذہن کمزور ہے، جو کہتے ہیں کہ جی ہم سبق یاد کرتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں ہوتا، یا ہم یاد کر لیتے ہیں تو پیپر کے ٹائم ہمیں وہ بھول جاتا ہے۔ تو یہ وظیفہ بالکل ان لوگوں کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بالکل نہیں جو محنت نہیں کرتے پورا سال اور آخر میں یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی نوٹس بنا دیں، یا ہمیں کوئی ایسا دم کر دیں، یا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جی ہمارے 1000 میں سے 800 نمبر آ جائیں، کوئی ایسی پھونک مار دیں۔ تو میرے بھائیو، ایسا کوئی وظیفہ موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ضرور پڑے گی۔ اللہ رب العالمین آپ کی محنت کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ جو محنت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی محنت کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، یہ وظیفہ ان کے لیے ہے جن کو پیپر یاد نہیں ہوتا یا بھول جاتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت علم نشرح سورت ہے، اس سورت کو آپ نے جب آپ نے کسی مضمون کا آپ کا پیپر ہے اس کو یاد کرنے سے پہلے، وہ کتاب کھولنے سے پہلے، آپ نے اس سورت کو جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، چھوٹی سی سورت ہے، اس سورت کو آپ نے پڑھنا ہے 10 بار 12 بار 15 بار، اس کی کوئی قید نہیں، جتنا مرضی آپ پڑھ لیں۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد اگر آپ جس مضمون کا آپ کا پرچہ ہے اس کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا اور پیپر کے ٹائم آپ کو بالکل وہ نہیں بھولے گا۔ تو میرے بھائیو، اس جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو انشاءاللہ آپ کو بڑا ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر جب آپ امتحانی سینٹر میں پہنچتے ہیں، پیپر آنے سے پہلے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے لوگ امتحانی سینٹر میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ امتحانی سینٹر میں پہنچ جائیں تو بچوں سے باتیں کرنے کے بجائے آپ کو درود ابراہیم کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، لوگ جب امتحانی سینٹر میں پہنچ جاتے ہیں نگران کے آنے سے پہلے آپس میں بچے باتیں کرتے ہیں کہ جی جو آپ کو آتا جڑا تینوں آندا ہوئے گا جو مینوں لہانے، تے جڑا مینوں آندا ہوئے گا میں تینوں لہاواں گا۔ تے جے نگران جو سخت آ جاندا ہے تے پھر ایک دوسرے دا منہ ویکھدے ہوندے نے جی کہ ہن کی بن گئی ساڈے نال۔ تے اس لیے ہمیں چاہیے کہ امتحانی سینٹر میں پہنچے درود ابراہیم کثرت کے ساتھ ہم پڑھیں، اور درود ابراہیم کے بعد ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے التجا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس امتحان کے اندر کامیابی عطا فرمائیں۔ اور نمازوں کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی جدوں پیپر آندے نے بچیاں دے تے جی اذاناں دے رہے ہوندے نے بچے جی، تے سپیکر ملیا ہوندا ہے تے نمازاں پڑھ ہوندے نے جماعت دے نال، تے اگے پیچھے پتہ کوئی نہیں۔ تے پیپروں سے پہلے بھی ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے اور بعد میں بھی ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، پھر ہی ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کے سامنے قبول ہوتی ہیں۔ تو جب آپ امتحانی سینٹر میں پہنچے درود ابراہیم کثرت سے پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور ایک میرا بڑا ہی بہترین ایک تجربہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پیپر شروع کرنے لگیں تو پہلے جو رول نمبر جو لٹرم پٹرم ہوتا ہے سارا نام شام اور جو اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے پیپر کا، وہ لکھنے کے بعد آپ نے جب پیپر شروع کرنا ہے تو سب سے پہلی لائن پر آپ نے موٹی مارکر کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد آپ نے نیچے پہلا سوال نمبر ایسے شروع کرنا ہے، بسم اللہ لازمی لکھنی ہے جو بھی پیپر ہو۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بڑا فائدہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں پیپر دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اچھے نمبروں کے ساتھ کامیابی عطا فرمائیں اور ان وظیفوں کو لازمی کریں، انشاءاللہ ان کا آپ کو بڑا ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔